انسان پہلے عاجزی کے ساتھ رہتا تھا، بڑے قالینوں پر اہتمام کے ساتھ نرم گدوں پر نہیں بیٹھتا تھا، تو اس کے اندر طبیعت میں ایک سختی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ہمت ہوتی تھی، وہ ہر بات پہ ناراض نہیں ہوتا تھا، صبر سے خاندانوں کو لے کر چلتا تھا۔ جب سے شیشے کے برتنوں کو استعمال کرنا اس نے شروع کر دیا، اس کے اندر نزاکت آ گئی۔ جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انسان کا دل بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی دعوتوں میں لوگ ناراض ہو کر کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری عزت نہیں ہوئی۔ تو نیک بننے میں اور دین کے راستے پہ چلنے میں جو سب سے پہلی رکاوٹ آتی ہے وہ ماحول کی خرابی آتی ہے۔ ماحول کی خرابی انسان کو دین کے راستے پر آنے نہیں دیتی اور دین سے اور اللہ کے راستے سے اسے دور کر دیتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ دوسری کمی جو انسان کو دین کے راستے پر آنے نہیں دیتی وہ شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارا خطاب نیکی اور بھلائی کی کوشش اس موضوع پر تھا۔ آج بھی اسی موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور اسی موضوع پر کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ حضرات، اگر آج ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج جہاں ہم رہتے ہیں اس کا جائزہ لیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو کیا دیہات، کیا شہر، کیا ملک، کیا بیرون ملک، اس دنیا میں زندگی گزارنے والے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ، کوئی نہ کوئی ہدف اور گول ضرور ہے، اور ہر انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے مقصد کو اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی کوشش، اس کی جد و جہد اور اس کی جستجو میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ کسی کا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینا یہ اس کا مقصد ہے، اور کسی کا سرکاری نوکری حاصل کر لینا اس کا مقصد ہے، اور کوئی اپنے تجارت اور کاروبار کو پھیلانا چاہتا ہے وہ اس کا مقصد ہے، اور کوئی اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد بنانا چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی زندگی، فیوچر اس کا سیف ہو جائے اور اسی میں وہ لگا ہوا ہے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے جہاں ہم دنیا کی زندگی، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش، اس کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، وہیں آخرت کی ذلت، آخرت کی رسوائی، آخرت کا عذاب، آخرت کی کامیابی کی ہمیں ذرا برابر بھی فکر اور اس کا خوف اور اس کی امید نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر آخرت کی فکر ہے بھی، آخرت کا اس کے اندر خیال ہے بھی کہ میرے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، میں نیکی اور بھلائی کے راستے پر چل پڑوں، اگر کسی کے اندر یہ فکر پیدا بھی ہوتی ہے تو ماحول کی خرابی اتنی زیادہ ہے اور رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ساری امید اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری راہ میں نکلنا چاہتا ہے، میری طرف آنا چاہتا ہے، دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو یقیناً ہم اس کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پہلے زمانوں میں بہت سے کام بہت زیادہ مشکل ہوا کرتے تھے پہلے کے زمانوں میں، اور آج کے دور میں وہ کام نہایت آسان ہو گئے ہیں۔ جیسے پہلے کے زمانے میں دنیاوی سفر، مادی سفر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو گھوڑے پہ سوار ہو جائیے یا اونٹ پہ بیٹھ جائیے اور بس چلتے جائیے، نہ ہوا پانی، نہ گرمی دھوپ بارش سے بچنے کا کوئی اہتمام ہوتا تھا، نہ کوئی ٹیک لگانے اور آرام کرنے کا کوئی انتظام ہوتا تھا، بس چلتے رہیے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا اور بندوں کے لیے ایسی آسانیاں اس نے اللہ نے پیدا کر دی، اتنی آسانیاں پیدا کر دی، جو سالوں میں پورا ہونے والا سفر تھا آج وہ دنوں میں پورا ہوتا ہے، اور جو مہینوں میں پورا سفر ہوتا تھا آج وہ چند گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ اور سفر آرام دہ اتنا ہے کہ اگر گرمی لگ رہی ہے تو اے سی لگا لیجئے، اگر ٹھنڈی لگ رہی ہے تو ہیٹر لگا لیجئے، اگر تازہ ہوا لینا ہے تو شیشے کو نیچا کر لیجئے، اور اگر بارش آ رہی ہے تو شیشے کو اوپر کر لیجئے، آرام کرنا ہے، ٹیک لگانا ہے تو سیٹ کو موڑ لیجئے۔ اب تو ایسی گاڑیاں آنے لگی ہیں
کہ جس کے لیے ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس میں اپنا راستہ اور اپنی منزل اس میں فکس کر دیجئے، وہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ الغرض اس مثال سے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بڑی خاص توجہ چاہوں گا، یہ مثال دے کر آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے دنیاوی سفر کو اپنے بندوں کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے تو ذرا غور کیجئے، وہ رب کریم اپنے کمزور بندوں کے لیے کیا روحانی سفر کو آسان نہیں کرے گا؟ بس اس کی راہ میں نکلنے کی دیر ہے، اس کی راہ میں اور اس کے دین پر چلنے کی دیر ہے، اللہ خود بخود راستہ کھولتا ہوا نظر آئے گا اور غیب سے بندے کے لیے آواز آئے گی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ بس طلب پیدا ہونے کی دیر ہے، اس کے اندر آرزو اور امید کے جگنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہر وقت بندے کے رہنمائی کے لیے کھڑی نظر آتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک ہے، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے، یعنی خود اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا تقرب عبدی منی شبرن تقربت منہ ذراعا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میرے قریب ایک بالشت کے برابر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذَرَاعًا بَاعًا، اور اگر کوئی بندہ میرے قریب ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کو کھول کر اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور جو بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کے قریب آتی ہے۔ بس بندے کا اللہ کی راہ میں نکلنے کی دیر ہے، طلب کے سچی رکھنے کی دیر ہے، چاہت رکھنے کی دیر ہے، کوشش کرنے کی دیر ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ہمارے اندر کوشش ہونی چاہیے، اللہ کے راستے پر چلنے کی چاہت اور امید ہونی چاہیے، اللہ خود بخود راستہ آسان کر دے گا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہزار طلب ہو ہمارے دل میں اور ہزار کوشش ہو، لیکن رکاوٹیں اتنی زیادہ آتی ہیں اور دشواریاں اتنی زیادہ آتی ہیں کہ دین پر چلنا، دین کے راستے پر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر دین کے راستے پر چلنے میں جو دشواریاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، وہ تین ہیں۔ پہلی رکاوٹ وہ ماحول کی رکاوٹ ہے، وہ معاشرے کی رکاوٹ ہے جو سب سے پہلے آتی ہے۔ ماحول جیسا ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر، اس کے نیچر پر ویسا اثر ہوتا ہے۔ ماحول اگر دیندار ہے تو خود بخود انسان کی طبیعت پر دینداری کا اثر ہوتا ہے، اور اگر ماحول معاشرہ دنیا داری کی طرف ہوتا ہے تو وہاں رہنے والا خود انسان دنیا دار بن جاتا ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ حضور فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ بل ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ نصرانی ہیں تو بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ مجوسی ہیں تو بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماحول اسے جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا بنا دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نیک بننے یا نیک نہ بننے میں ماحول کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا خلل ہے۔ اور ماحول کا تو بہت بڑی بات ہے، ماحول کی انسان جن چیزوں کے ساتھ، جن جانوروں کے ساتھ رہتا ہے ان کا اثر بھی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار کہ گھوڑے اور اونٹ پالنے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، یعنی جو گھوڑے پالنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور جو بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں خود بخود ان کے اندر نرمی اور عاجزی آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کس طرح انسان کی طبیعت پر، اس کی فطرت اور اس کے نیچر پر ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ جیسی طبیعت ہوتی ہے انسان ویسا بنتا ہے۔ انسان پہلے عاجزی کے ساتھ رہتا تھا، بڑے قالینوں پر اہتمام کے ساتھ نرم گدوں پر نہیں بیٹھتا تھا، تو اس کے اندر طبیعت میں ایک سختی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ہمت ہوتی تھی، وہ ہر بات پہ ناراض نہیں ہوتا تھا، صبر سے خاندانوں کو لے کر چلتا تھا۔ جب سے شیشے کے برتنوں کو استعمال کرنا اس نے شروع کر دیا، اس کے اندر نزاکت آ گئی۔ جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انسان کا دل بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ اب ذرا دیکھیں کتنی دعوتوں میں لوگ ناراض ہو کر کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری عزت نہیں ہوئی۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا،
پھر زمانہ آ گیا ڈسپوزر چیزوں کا. ڈسپوزر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھاؤ پھینک دو. انسان کے اندر خود بخود وہ طبیعت آ گئی, اسے استعمال کرو جب تک اس کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ رہو, جیسے ہی ضرورت پوری ہو گئی چھوڑ دو. پہلے انسان ایک کپڑے سے مسجد میں پورے لوگ منہ پوچھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. نہ کوئی اس میں وائرس ہوتا تھا, نہ کوئی انفیکشن ہوتا تھا, سارے لوگ مسجد میں آنے سے پہلے وضو کر کے اسی تولیے سے منہ پوچھ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر آ گیا ڈسپوزر کاغذ کا زمانہ, ٹیشو پیپر کا زمانہ. اور اب کیا ہوتا ہے؟ ٹیشو پیپر کا نیچر کیا ہوتا ہے؟ استعمال کرو اور پھینکو. وہی طبیعت انسان کے اندر آ گئی ہے, اسے استعمال کرو, جیسے ہی کام پورا ہو گیا لپیٹ کے پھینک دو. تو جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس چیز کی طبیعت کا اثر ہماری طبیعت پر آتا ہے. اس کے اندر جو فطرت ہوتی ہے وہ خود بخود ہمارے اندر آتی ہے. آپ ذرا غور کریں, کسی بچے کو, لڑکے بچے کو, چھوٹے سے آپ 1 ہفتہ 10 دن مہینہ بھر بچی کے کپڑے پہنائیں, لڑکا اگر ہے اسے بچی کے کپڑے پہنائیں, 1 مہینے بعد آپ دیکھیں گے اس کی آواز میں نرمی آ جائے گی, اس کے چلنے پھرنے میں ذرا لوچ آ جائے گا, اس کے اثرات لڑکیوں جیسے ہو جائیں گے, کیونکہ ماحول کا اثر اس کے اوپر آ گیا ہے. تو اسی طرح ماحول اگر نیک ہوتا ہے, صحبت اگر نیک ملتی ہے تو بندہ خود بخود نیکی کے راستے پر چلتا ہے, اور جب صحبت اچھی نہیں ملتی تو بندہ خود بخود بگڑ کر چلا جاتا ہے. بخاری کی حدیث صحیح ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ, کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تو ہر شخص اس بات پر نظر رکھے کہ اس کا دوست کون ہے. اگر دیندار دوست ہے تو دینداری خود بخود اس کے اندر آ جائے گی. اگر دوست سچ بولنے والا ہے تو جھوٹ بولنے میں اس کی زبان کانپے گی. اگر بڑا ڈاکو ہے دوست آپ کا تو آپ اس سے بڑے ڈاکو بننے کی کوشش کریں گے, اور اس کی فطرت آپ کے اندر آتی رہے گی. تو نیک بننے میں اور دین کے راستے پہ چلنے میں جو سب سے پہلی رکاوٹ آتی ہے وہ ماحول کی خرابی آتی ہے. ماحول کی خرابی انسان کو دین کے راستے پر آنے نہیں دیتی, اور دین سے اور اللہ کے راستے سے اسے دور کر دیتی ہے. اب اس کا حل کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ جب ماحول آپ کو بگاڑ رہا ہے تو اچھا ماحول تلاش کیجئے. جس طرح خراب ماحول انسان کو بگاڑتا ہے اسی طرح اچھا ماحول انسان کو سدھارتا ہے. تو جس طرح ہم اور آپ دنیاوی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں, اپنی ضرورت کے لیے دور دور سفر کر کے جاتے ہیں, ہر چیز تلاش کرتے ہیں, کبھی گوگل سے تلاش کرتے ہیں, کبھی پوچھ کر تلاش کرتے ہیں کہ فلاں چیز کہاں ملتی ہے, فلاں چیز کی کوالٹی کیسی ہے. اسی طرح آنکھ بند کر نہیں بلکہ اپنا دل و دماغ کھول کر اللہ والوں کو تلاش کریں. جب اللہ والے مل جائیں ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ کر ان کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں. تو جو برا ماحول آپ کو بگاڑ رہا تھا اچھا ماحول آپ کو اللہ کے راستے پر لاتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ذرا غور کیجئے, جتنی کوشش ہم علاج کے لیے ڈاکٹر تلاش کرنے میں لگاتے ہیں, جتنی محنت ہماری گھر بنانے سے پہلے انجینئر کو ڈھونڈنے میں لگتا ہے, جتنی چیزیں ہم اپنے لیے دنیاوی چیزوں کے لیے تلاش کرتے ہیں, ہم نے کبھی اللہ والے کو بھی تلاش کیا؟ کبھی اچھی صحبت اختیار کرنے کی بھی کوشش کی؟ کبھی اللہ والوں کے پاس جانے کی بھی ہم نے کوشش کی؟ ہرگز نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس چند رسموں کو ادا کریں گے اس کے بعد ہم بڑے دیندار بن جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو جس طرح برا ماحول انسان کو بگاڑتا ہے اچھا ماحول انسان کو سدھارتا ہوا نظر آتا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے ماحول اور اچھے لوگوں کو تلاش کریں, اور جب وہ مل جائیں تو ان کی صحبت میں چلے جائیں. اور اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ رؤیتہم, ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آنے لگے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت گورا ہو, ہاتھ روئی کی طرح نرم ہو, بڑا اچھا دکھنے والا ہو, بڑا ٹپ ٹاپ ہو کر میک اپ کر کے آیا ہو اس لیے اللہ یاد آ رہا ہو. نہیں, اس کے بات میں, اس کی وضاحت میں, اس کے چہرے پہ ایسا نور ہو کہ اسے دیکھنے سے اللہ یاد آنے لگے. یہ اصل مطلب ہے. وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ عَمَلَهُ, اور اس کے کاموں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں بھی آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. اور جب ہم ایسے اللہ والے کو ڈھونڈیں گے جو ہر وقت دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اس کی نظر مرید کے دل پر نہیں, دل کے اوپر جو جیب ہوتا ہے اس پر ہوگی, تو ہم اس سے کیا حاصل کر سکیں گے؟ جس طرح اللہ والے کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آتا ہے, اسی طرح اس کے عمل کو دیکھنے کے بعد آخرت یاد آتی ہے.
پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کی تیسری نشانی ہے وہ یزید العلم منطقہ، اس کی باتوں کو سننے کے بعد علم نافع نصیب ہونے لگے، اللہ کی پہچان ہونے لگے، دین کی پہچان ہونے لگے، مصطفیٰ جان رحمت کی شناخت ہونے لگے۔ جب ایسے لوگ مل جائیں ان کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ جس طرح برا معاشرہ آپ کو بگاڑ رہا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ پہلی چیز ہے، انسان کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کا بہت بڑا دخل ہے، یہ کمی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کریں، یہ اس کا سلوشن ہے۔ اور دوسری کمی جو انسان کو دین کے راستے پر آنے نہیں دیتی، وہ شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ اللہ نے صاف فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ذرا سوچیں، کوئی تعویذ والا آپ کو بول دے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے پرہیز کرنا، آپ 1000 فائدہ اس سے کیوں نہ نظر آئے، آپ 4 قدم اس سے دور رہیں گے۔ بڑے سے بڑا اچھا پکوان پکا کر آپ کو کیوں نہ بلا لے، آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہی رہے گا کہ بلا کر پتہ نہیں کیا کھلا دے، کیا پلا دے، اور ہماری زندگی خراب ہو جائے، آپ اس سے دور جائیں گے۔ تو ذرا غور کریں، ایک معمولی دنیا دار آپ کو کہہ رہا ہے فلاں سے بچو، تو ہر وقت ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نقصان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی زبان میں اور جس کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ وہ رب فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے اس شیطان سے ہم نے کتنی دشمنی کی ہے۔ اور حاجیوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، حج کر کے آتے ہیں، پتھر مار کر کے آتے ہیں۔ پتہ ہے پتھر مارنا یہ آخری اسٹیج ہے۔ جب آپ کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو پہلے آپ بری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں، اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھتے، غصے سے دیکھتے ہیں۔ جب دشمنی اور بڑھ جاتی ہے تو زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، دشمنی اور بڑھ جاتی ہے تو سینہ چوڑا کرتے ہیں، دشمنی اور بڑھ جاتی ہے جو ہاتھ میں ملتا ہے لے کر مار دیتے ہیں۔ یہی دشمنی کا پروسیس ہے نا۔ اب ذرا دیکھیے، شیطان کو حج میں جا کر برائی کرتے ہیں، اس کو گھور کے دیکھتے ہیں، حد یہ ہو جاتی ہے کہ کنکری پتھر اٹھا کر اسے مارتے ہیں اور دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر جب اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اسی شیطان سے یاری لگا کر بیٹھتے ہیں، اسی شیطان سے دوستی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کہاں کی دشمنی ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں بہت دور کرنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان وہ رحمان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا بھی کھلا دشمن ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے راستے سے بندے کو دور کرتی ہے۔ اب شیطان سے بچنے کا سلوشن کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں گے، شیطان اپنا کام کرنے سے اتنا پیچھے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے جب کوئی شیطان بندے پر ہمراہ ور ہوتا ہے، اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب دشمن کسی دشمن پر قابو پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا دو، جو ہتھیاریں پھینک دو تاکہ حملہ نہ ہو۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے، جب کسی انسان پر قابو پاتا ہے تو جو اسے مارنے کی سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، وہ نماز کی شکل میں ہو، اچھی باتوں کی شکل میں ہو، حلال کاروبار کی شکل میں ہو، اللہ کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ غیروں کی طرح تسبیح لے کر بس منتر بھانجتا رہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ میں یہ سمایا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں، تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں آنکھوں سے برا کام کر رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ورنہ تسبیح لے کر 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ گنتے رہیں اور ایک بار بھی اللہ کا خیال نہ آئے کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو پھر ہماری زبان سے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسرا ہتھیار جو بندے کو اللہ کے راہ سے دور کرتا ہے وہ شیطان کا فریب ہے، اور اس کا سلوشن اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ نفس کی سازش ہے، نفس کی مکاری ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنے ضمیر کو زندہ کریں۔ جو نفس امارہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اسے زندہ کریں، اور اسے زندہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا جاتا ہے۔ اور پتا ہے آپ کو، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس اتنا مکار ہے، اتنا عیار ہے کہ اگر کوئی بندہ سالوں تک 12 سال روزہ رکھے، روزے پہ روزہ رکھے، وہ سوکھ کر کاڑی کی طرح ہو جائے گا۔ کتنا ہو جائے گا؟ کاڑی کی طرح ہو جائے گا۔
اس کا نفس بھی کاڑی کی طرح ہو جائے گا، اس کا وجود بھی کاڑی کی طرح ہو جائے گا اور اس کا نفس بھی کاڑی کی طرح ہو جائے گا. لیکن اب اسے دوبارہ جسم کو بڑا کرنے کے لیے کئی دنوں تک کھانا پڑے گا، کئی دنوں تک کی غذا لینی پڑے گی، کئی دنوں تک کی ٹونک لینے پڑے گی، تب اس کا جسم پہلے جیسا ہو جائے گا. لیکن اگر انسان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا، تو جو کاڑی کی طرح نفس تھا ایک خوراک سے، ایک گولی سے اتنا ہی موٹا ہو جائے گا جتنا وہ 12 سال پہلے تھا. ذرا غور کریں، نفس کتنا عیار ہے، کتنا خطرناک ہے. 12 سال روزے رہ کر دبلا آدمی ہو جائے گا. دوبارہ ویسا ہونے کے لیے نہ جانے کتنے مہینے اسے تیاری کرنی پڑے گی. لیکن نفس کو دوبارہ موٹا کرنے کے لیے سالوں نہیں لگتے، بس ایک سوچ کہ میں بہت بڑا ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے کامیاب ہوں، میں نے اتنے سال نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے سال روزے رکھے ہیں. بس یہ ایک خوراک اسے دوبارہ اتنا بڑا کر دے گی. اور وہ جب نفس موٹا ہوگا پھر بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے دین سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ہم اور آپ جس طرح دنیا کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کو بھی اپنے رپورٹ کارڈ میں شامل کر لیں. جس طرح کاروبار کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس طرح بچوں کو پالنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس طرح اپنا سنت گھر بنانا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی طرح آخرت کی رسوائی سے بچنا بھی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا بھی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. دنیا میں رہ کر دنیا کو آخرت کی کھیتی بنانا وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ہم تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے لگایا جاتا ہے پھر کاٹا جاتا ہے. جب دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ذرا غور کریں اس دنیا میں ہم نے کیا پیرا ہے، کیا بویا ہے. اگر ہم نے صرف کھیت میں دنیا داری بوئی ہے تو آخرت میں کیا دینداری نکالیں گے؟ جب ہم نے زمین پر کچھ پیرا ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ ڈالا ہی نہیں ہے، تو آخرت میں کیا نکلے گا، کیا ملے گا؟ اس لیے آج زندگی ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم آج کے وقت کو کوشش میں استعمال کریں. کیونکہ عقل مند کسان وہ ہوتا ہے، عقل مند کاشتکار وہ ہوتا ہے، عقل مند کھیتی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو وقت کو کی نزاکت کو سمجھتا ہے. کیونکہ بارش ختم ہونے کے بعد، موسم گزر جانے کے بعد ہزاروں لاکھوں روپے کی بیج ڈالیں گے، ہزاروں روپے کی گوبری ڈالیں گے، کھیت میں مٹی کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. اسی طرح جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہمارے پاس اللہ نے وقت دیا ہے، اسی وقت میں جو کرنا ہے وہ کر لیں. آج کا ایک سبحان اللہ، آج کا رب کو کیا ہوا ایک سجدہ، آج کا حضور پر پڑا ہوا ایک درود شریف، وہ قیامت کے دن ایک پھلدار درخت کی شکل میں نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی سانس بند ہوگی اور اللہ ہمارے حساب کتاب کے لیے جب ہمیں کھڑا کرے گا تو 1000 رونا، 1000 گڑ گڑانا، 1000 اللہ اللہ کرنا یہ ہمیں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ جب ٹرین نکل گئی ہے تو اس کے ٹکٹ کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم ہمیں آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت کا شوق جذبہ عطا فرمائے. دنیا کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ. حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.